آپ نے میرے عزیزو صبر ایوب کے بارے میں سنا ہوگا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نام ہی صبر ایوب ہے۔ نانا میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ میں لفظ صبر جڑا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ آؤ تفاسیر کا مطالعہ کرو، قرآن مقدس کی آیتوں کی تفسیر کو پڑھو کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر آیا ہے، اس میں ملتا ہے کہ جیسا صبر حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا ہے، جیسے صبر کا مظاہرہ اللہ کے نبی حضرت ایوب نے کیا ہے، ایسے صبر کی مثال ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ نے حضرت ایوب کو حسن عطا فرمایا، اللہ نے حضرت ایوب کو مال عطا فرمایا، مال کی کثرت عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت مال عطا فرمایا۔ حسن بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے انبیاء کرام میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ مال حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ میرے عزیزو حضرت سلیمان کا بھی نام آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ آپ کی وہ ذات ہے کہ آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جس میں سے 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں، ایک ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ لیکن بات میرے عزیزو حضرت ایوب علیہ السلام کی چل رہی ہے۔ کتنا بڑا آپ نے صبر کیا، اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ مال بھی تھوڑا بہت نہیں تھا، بلکہ جس علاقے میں پہنچ جایا کرتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کا ہی مال نظر آتا تھا۔ باغات تھے، کھیتیاں تھی، جانوروں کی کثرت تھی، ہزاروں کی تعداد میں جانور تھے۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، ایوب کو اللہ نے مال تو عطا فرمایا تھا، لیکن آپ اس مال کو جمع نہیں کرتے تھے۔ آپ کا یہ مزاج تھا، آپ کی یہ عادت کریمہ تھی، آپ اس مال کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا کرتے تھے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے میرے عزیزو کہ روزانہ آپ کے دروازے پر مانگنے والوں کی، سائلوں کی بھیڑ رہا کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی مخلوق کو دیا کرتے تھے، جو پریشان حال تھے ان کی پریشانی میں کام آیا کرتے تھے۔ جس کو مال کی ضرورت ہوتی اس کو مال دیتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت ایوب کا جب یہ انداز دیکھا، میرے رب نے اعلان فرما دیا کہ حضرت ایوب پر اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، اور مال عطا فرمایا جائے، اور مال کثرت سے عطا فرمایا جائے۔ آج دنیا کو دیکھیں میرے عزیزو، دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس میں مال ہے تو حسن نہیں، کسی کے پاس میں حسن ہے تو مال نہیں، کسی کے پاس میں مال ہے تو اولاد نہیں، کسی کے پاس میں اولاد ہے تو مال نہیں، کسی کے پاس میں مال ہے، اولاد بھی ہے لیکن اولاد میں کمی ہے، اولاد نافرمان ہے۔ کسی کے پاس میں اگر میرے عزیزو حسن ہے لیکن اس کا حسن کسی کام کا نہیں۔ میرے عزیزو اس کے پاس میں مال نہیں ہے، لیکن وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ سب کچھ عطا فرما دے، اللہ جس کو سب کچھ دے دے اور اس پر وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ حضرت ایوب کا بھی یہی مزاج، یہی انداز تھا۔ آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے، آپ اللہ کا شکریہ ادا کرتے، آپ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر رب کا شکریہ ادا کرتے، سجدہ شکر بجا لاتے۔ رب کریم نے حکم دے دیا کہ مال اور دیا جائے، رحمتوں کے دروازے اور کھول دیے جائے، اور رب کریم نے عطا فرمایا۔ ایک وقت پھر ایسا بھی آیا کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا، کیونکہ آج بھی دنیا کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس میں مال ہے وہ تو شکر ادا کرے گا، جس کے پاس میں دولت ہے وہ تو سجدہ شکر بجا لائے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہاں مال والے سبھی سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری محنت سے ملا ہے، یہ ہماری محنت ہے، ہم نے کمایا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، مال محنت سے نہیں ملا کرتا ہے۔ مال اگر محنت سے ملتا تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس میں ہوتا۔ مال تو اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال میں نقصان ہونے لگا۔ کہیں سے خبر آئی کہ آپ کی کھیتیاں ختم ہو گئیں،
کہیں سے خبر آئی کہ باغ ختم ہو گئے، کہیں سے خبر آئی کہ کھیتی میں آگ لگ گئی، کہیں سے خبر آئی کہ آج اتنے ہزار جانور مر گئے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 7,000 اونٹ ایک ساتھ میں مرے حضرت ایوب علیہ السلام کے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس میں جانور تھے۔ کہیں سے خبر آئی کہ آپ کی بکریاں مر گئی، کہیں سے خبر آئی کہ آپ کا اتنا مال ختم ہو گیا۔ لیکن آؤ ذرا تفسیر کا مطالعہ کرو، آؤ قرآن مقدس کو کھولو، آؤ سورۃ الانبیاء کو کھولو، قرآن کا 17واں پارہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے پاس میں خبر آتی نا کہ آپ کو نقصان پہنچا ہے، اب یہ چیز ختم ہو گئی، تو جیسے ہی نقصان کی خبر آتی حضرت ایوب علیہ السلام سجدہ شکر بجا لاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ اپنی زبان سے کہتے۔ آپ کہتے کہ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، بات ختم ہو گئی، مجھے کیسا افسوس، کہیں سے کوئی خبر آئی، کہیں سے کوئی خبر آئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام ہر پریشانی پر، ہر مصیبت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آج اگر ہمیں ہو جاتا ہے نا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے، تو پھر ہم اپنی زبانوں سے ناشکری کے جملے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی ناشکری پھر ہمیں اور زیادہ پستی میں لے جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے میرے عزیزو کہ جن کے جتنے بڑے مراتب ہوں گے، اللہ نے جن کو جتنے بڑے مرتبے عطا فرمائے ہیں، تاریخ انبیاء کو پڑھو، آپ کو پتا چلے گا کہ کرام نے کیسی کیسی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ یعنی جس کا جتنا بڑا مقام، اس کو اتنی ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آقا خود فرماتے لم یوزا نبی کما اوذیت، جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں، سب سے بڑا مقام اللہ کے رسول کا۔ انبیاء میں جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں، کسی اور نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی ہے، اتنی ایذا نہیں پہنچی ہے۔ شہیدوں کی تاریخ کو پڑھیں، اولیاء کی تاریخ کو پڑھیں، یہ نمازی ہے 5 وقتہ اور پریشانی آ رہی ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے میرے عزیزو، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوا کرتے ہیں۔ پھر وہ بات بھی حقیقت ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر پریشانی کے ساتھ میں آسانی ہے۔ پریشانی پر اگر بندہ صبر کر جائے، مصیبت پر اگر بندہ صبر کر جائے، تو اللہ پھر آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ تو حضرت ایوب کا مال ختم، سب کچھ ختم، ایک وقت ایسا آیا کہ مکان گرا، اس کے اندر دب کے آپ کی اولاد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جتنی اولاد تھی سب اولاد مکان کے ملبے کے اندر دب کے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ناشکری نہیں کی، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور یہی اپنی زبان سے کہتے رہے کہ دیا ہوا اللہ کا تھا اور اللہ نے ہی لے لیا ہے۔ اور وقت آگے بڑھتا رہا، حضرت ایوب کو مالی نقصان ہوا، پھر آپ کی اولاد ختم ہو گئی۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، آج کوئی بندہ ہوتا نا تو ٹوٹ جاتا، صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا، آپ سجدہ شکر بجا لاتے رہے، اللہ کا شکر ہر حال میں آپ کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا میرے عزیزو، پھر آپ کے جسم پر آبلے پڑنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رشتہ داروں نے دوریاں بنا لی، پریوار والوں نے دوریاں بنا لی، جتنے بھی قریب تھے سب نے دوریاں بنا لی۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، مال ہے تو میرا رشتہ دار ہے، مال ہے تو پھر رشتے ہیں، مال ہے پھر دوستی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آپ کو کسی کو آزمانا ہو تو یاد رکھنا اچھے وقت میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ میں ہوں گے، آپ کے ساتھ میں آپ کے دوست بھی ہوں گے، عزیز و اقارب بھی ہوں گے، نئی سے نئی رشتہ داریاں نکل کر کے آئیں گی۔ لیکن یاد رکھنا، لوگوں کو اس وقت آزمایا جاتا ہے جب آپ مصیبت میں ہوں، جب آپ پریشانی میں ہو۔ اچھے وقت میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، انسان کی اصلیت کا پتہ اس وقت میں چلتا ہے جب وہ برے وقت میں اپنے کا ساتھ دے، اس کا برا ٹائم ہو، جب وہ اپنے کا ساتھ دے، جب پتہ چلتا ہے دوست، رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی، یہ سارے رشتے ایسے ہیں، اگر آپ کی پریشانی میں یا آپ کے ساتھ ہیں تو سمجھو یہ آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اچھے وقت میں ساتھ میں تھے، پریشانی کا ٹائم آیا تو پھر نکل لیے سائٹ سے، تو یاد رکھنا پھر یہ آپ کے ساتھ میں نہیں تھے، یہ آپ کے مال کے ساتھ میں تھے۔ حضرت ایوب کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی رحمت جن کا نام تھا، وہ آپ کے ساتھ میں رہیں، انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اتنی بھی پریشانی آئی لیکن آپ کی بیوی نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ میں رہی، پریشانی اتنی آئی لیکن آپ محنت کرتی رہی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بستر علالت پر پڑے رہے۔ آج تو مہینے 2 مہینے میں، چند دن میں تھک جاتے ہیں لوگ، اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی پریشان حال ہو جائے تو لوگ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن 18 سال آپ کی بیوی آپ کے ساتھ میں رہی، ایسے وقت میں بھی
کوشش کرتی رہی، کوشش میں لگی رہی کہ کسی صورت سے ٹھیک ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، شفا مل جائے۔ شیطان نے وہاں بھی اپنی چال کھیلنا چاہی، نئی سے نئی شکل لے کر کے وہ آیا کہ ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا۔ کل ملا کے وہ حضرت ایوب کو ناشکروں میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات کیا ذات ہے کہ جن کا سب کچھ ختم ہو گیا، صبر کرتے رہے تو کچھ بچا بھی نہیں تھا۔ لمبا وقت گزر گیا میرے عزیزو، لمبا ٹائم ہو گیا، آپ کی بیوی نے ساری کوششیں کر لیں۔ ایک مرتبہ شیطان ایک حکیم بن کے آ گیا کہ میرے پاس میں دوائی ہے کہ تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ بولے ٹھیک ہے، دوائی دے دو، تمہیں جو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بولے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری دو شرطیں ہیں، ایک تو تمہیں ایک جانور، ایک بکری لانا پڑے گی اور وہ میرے نام سے ذبح کرنا پڑے گی، اور مجھے ایک سجدہ کرنا پڑے گا، میرے نام سے ایک سجدہ کرنا پڑے گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ آپ کے پاس میں پہنچی، آپ نے بتایا تو آپ نے کہا کہ تو شیطان کے پاس گئی تھی، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے اور جانور صرف اللہ کے نام سے ذبح ہوتے ہیں۔ اگر حلال جانور بھی جو حلال ہے ہمارے لیے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح ہو جائے میرے عزیزو تو یاد رکھنا وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ دعا کی حضرت ایوب علیہ السلام نے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ یاد کرو ایوب کو کہ جب اس نے ہمیں پکارا اور کہا کہ اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، اے اللہ رحم فرما، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا۔ ہم نے اس کی دعا سن لی اور اس کی تکلیفوں کو دور فرما دیا اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ میں اور عطا کیے۔ یعنی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو دوبارہ جوانی عطا فرمائی اور جن بچوں کا انتقال ہو چکا تھا، ظاہری طور پر ایسا لگ رہا تھا، اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور اللہ نے اور مزید اولاد عطا فرمائی۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور بندگی کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے عزیزو، کتنی بھی پریشانی آ جائے، کتنی بھی مصیبت آ جائے، کیسے بھی حالات پیدا ہوں، دنیا والوں سے اگر امیدیں رکھو گے تو یاد رکھنا کبھی بھی نہیں ابھر سکتے ہو۔ امید ہمیں صرف اللہ سے رکھنا ہے، رب کریم سے امید رکھنا ہے، کیونکہ مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، سب کچھ عطا فرمانے والا، سب کچھ عطا فرمانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔